کسی بھی جگہ کی بات، آج پورے ممبئی کے مال کھل گئے، مال پورے کھلے ہوئے ہیں، مال میں بھیڑ نہیں ہوتی، اور باقی وہاں کی مارکیٹوں کا آج جا کر کے آپ اندازہ کریں۔ میرے عزیزوں، صرف اور صرف میں کوئی اور وجہ نہیں اتنے لمبے عرصے تک آپ کے ہاں بیٹھا رہا ہوں، صرف اور صرف میرے پاس دل میں یہی ایک چیز آتی ہے، میں جاؤں، میرے لیے کافی انتظار ہے وہاں پر۔ ڈیلی شاید کوئی نہ کوئی ہمارے پاک سائٹ وکرولی والے فون کرتے ہی رہتے ہیں، کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں، ان کے ہاں بھی انتظار ہے۔ میں صرف اور صرف یہ ایک بات سوچتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں، کہیں ان نعمتوں سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ یہ مجھے جمعہ کی نعمت اللہ نے دی ہے، عیدین کی نعمت ملی ہے، ہم عید الفطر سے نمازیں یہاں پڑھ رہے ہیں اور بالکل کھلے عام ہیں، سارے اپنی صفیں لگا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو میں کبھی یہی سوچتا ہوں کہ یہ نعمت سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ حالانکہ وہاں کے لوگوں کا بھی حصہ ہے، ان کی محبت سر آنکھوں پر۔ میں یقیناً آج بحیثیت خطیب و امام ممبئی کا تعلق ہے، لیکن صرف یہی ایک بات، مسجدیں بند کر کے لوگوں کے دلوں میں آج ایسی کیفیت آ گئی کہ جمعہ کے جانے کا اب احساس بھی نہیں رہا۔ چند دنوں کے بعد یہی لوگ کہیں گے، کئی کام کاج پر ہیں، جمعہ ہو رہی، ارے چھوڑو اب زور پڑھ لیں گے، اتنے دنوں تک تو زور پڑھتے ہی تھے نا۔ جمعہ کی اہمیت دلوں سے ختم کر دی گئی۔ پہلے تو زندگی میں ایک جمعہ چھوٹنے پر ہم سب میں سے، بلکہ ہماری بات تو چھوڑیں، عام بندہ جو کوئی اور نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن وہ جمعہ چھوڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا۔ جو کبھی نماز کو نہیں آتا، جمعہ کے دن اس کے گھر میں جا کر کے دیکھو، نہا رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، سرمے لگا رہا ہے، مسجد کے آنے کے اہتمامات کر رہا ہے، دوسری کوئی نماز نہ پڑھتا ہو۔ جمعہ کا اہم رتبہ ہمارے دماغ میں موجود تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ہمارے دلوں سے یہ تمام چیزیں غائب کرنے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ تمہارے دلوں میں یہ بھی خیال ہونے لگے اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیونکہ جب بندہ اس سے تعلق نہیں رکھے گا تو شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا، شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا، اور وہ دماغ میں یہی چیزیں ڈالے گا، کہاں ہے کوئی خدا، کہاں ہے کوئی معبود جس کی عبادت کرنی ہے، سب تو نارمل ہے، ساری دنیا جی رہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اسی نحوستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اے رب ذوالجلال، زندگی میں کبھی وہ وقت آنے نہ پائے جس وقت ہم تجھ سے غافل ہو جائیں۔ مولا ہم سب کو ہمیشہ تیرے ذکر میں اور تیری یاد میں مشغول رکھ۔ دعا یہی کرتے رہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس نے اسے ذکر کے ذریعے آج یاد کیا، مولا تعالیٰ اس وقت تمہیں یاد کرے گا جب دنیا تمہیں بھول چکی ہوگی۔ دنیا بھول چکی ہوگی لیکن مولا نہیں فراموش کرتا، وہ یاد کرے گا۔ اور اس کی تفسیر میں آپ جا کر کے دیکھیں گے اس آیت کی، اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو، اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ تو فرمایا مفسرین نے، تم یہاں مجمع میں اس کو یاد کرو گے انسانوں کے، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کر رہا ہوگا، تمہارا نام فرشتوں کی جماعت میں اللہ بیان کرے گا، یہی اس کا یاد کرنا ہے۔ اور تم دنیا میں اگر مسجد میں اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں یاد کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے نام کا اعلان جنت میں فرمائے گا، اس کا یاد کرنا یہ بہت کمال کا ہے۔ اسی لیے دنیا میں یاد اگر کرو، ذکر اگر کسی کا کرو تو کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر کی مجلس ہم قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی کدورت کو ختم فرمائے، دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے، ہمارے آنکھوں میں اللہ تعالیٰ سرور عطا فرمائے، ہماری زبانوں میں نور عطا فرمائے، ہمارے قلب کو، ہمارے ذہن کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ اپنے ذکر پر قائم رکھے، اپنے ذکر پر ہی ہماری موت عطا فرمائے۔